الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من صلى على محمد وقال اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي واجب الاحترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عظمت و احترام کی مستحق میری عزیز ماں اور بہنوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتیں اتنی عظیم الشان ہیں، اللہ کی ساری نعمتوں کو شمار کرنا تو بہت اونچی اور بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کی بعض نعمتیں اتنی عظیم اور اتنی بلند و بالا ہیں کہ اگر اس ایک ہی نعمت کی تفصیل میں جائیں اور اس نعمت کے جزئیات کو شمار کرنا چاہیں تو ایک ہی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک نعمت جس کا مجھے آج تذکرہ کرنا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی انسانیت پر، اس روئے زمین پر، اس آسمان کے نیچے اللہ کا وہ احسان، اللہ کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے اور لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ساری انسانیت پر احسان عظیم فرمایا۔ ہم لوگوں کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، جب سے ہم نے ایک آنکھیں کھولی ہیں تو ایک مسلم گھرانے کے اندر ہم نے آنکھ کھولی اور ہمارے سامنے شروع سے ہی اسلامی تعلیمات ہیں، ہمارے سامنے شروع سے ہی اسلامی زندگی ہے، ہمارے سامنے شروع سے ہی حلال اور حرام کی تمیز ہے۔ ذرا سی دیر کے لیے تصور کر کے دیکھیں کہ اگر میں اور آپ کسی مسلم انسان کے گھر میں نہ پیدا ہوئے ہوتے تو پھر ہم اس وقت کیا کر رہے ہوتے؟ ہر پتھر کے سامنے میں اور آپ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہوتے۔ یہ عالم ہوتا کہ اگر سامنے سے بلی گزر جاتی تو سوچتے راستہ اب آگے کا پورا کریں، آفس جائیں یا گھر اپنے واپس چلے جائیں۔ اتنی توہم پرستی، اتنا کمزور اعتقاد اور عقیدہ ہمارا ہوتا۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے بغیر کسی عمل کے، بغیر میرے اور آپ میں کسی خوبی کے، اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان گھر کے اندر پیدا کیا، اللہ نے مسلمان بنایا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف دیا۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں نہ ہوتے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ بھیجا جاتا تو دنیا کا کیا ہوتا؟ یہ ایک سوال میں آج اپنے ذہن میں قائم کرنا چاہتا ہوں
اور آپ تمام سامعین کے ذہنوں میں بھی قائم کرنا چاہتا ہوں، اور خدا کرے کہ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ ہمیشہ گردش کرے، تا حیات گردش کرے، اور ہم اس بات کو روزانہ دن میں سوچا کریں بار بار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہماری زندگی سے ہٹا دیا جائے تو ہماری زندگی میں کیا بچتا ہے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آئے اور ان کے احسانات کو ہم پہچان سکیں اور ان کی قدر و منزلت کے کچھ ذرات ہمیں نصیب ہو سکیں۔ ذرا سی نظر ڈالتے ہوئے چلیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ دنیا کا کیا حال ہوتا؟ بہت آسان ہے کہ ہم اپنے زمانے میں، اپنے ملک میں، یا اپنے ملک کے علاوہ کسی دوسرے ملک میں ان قوموں کا، ان لوگوں کا حال دیکھ لیں کہ جن کی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پیش کردہ نظام حیات موجود نہیں ہے، ان کی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں موجود نہیں ہیں۔ آپ اور میں ان کی زندگی پر ایک طائرانہ اڑتی ہوئی نظر ڈال کر دیکھ لیں کہ ان کی زندگی کا کیا حال ہے۔ آج جن لوگوں کی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پیش کردہ نظام حیات نہیں ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا، میرے بھی یہ بات علم میں ہے کہ وہ لوگ کھانے پینے میں ان کا کیا حال ہے، کس حد تک وہ قومیں گری ہوئی ہیں کہ جن کو تہذیب یافتہ سمجھا جاتا ہے، جن کو سپر پاور کہا جاتا ہے، جن کو تہذیب کا امام سمجھا جاتا ہے، ان کے کھانے پینے کا یہ عالم ہے کہ وہ جانور بھی کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، اور وہ جانور بھی کھاتے ہیں جن کی ہم شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ وہ خنزیر کو بھی کھاتے ہیں، وہ بندر کو بھی کھاتے ہیں، وہ کتے کو بھی کھاتے ہیں، وہ چمگادڑ کو بھی کھاتے ہیں، وہ کیچوے کو بھی کھاتے ہیں، وہ مینڈک کو بھی کھاتے ہیں، وہ کچھوے کو بھی کھاتے ہیں۔ ایک سے ایک بدترین سے بدترین جانور کہ جس کی ایک سلیم الفطرت انسان شکل دیکھنے کے بعد اپنی طبیعت کے اندر کھچاؤ محسوس کرتا ہے، وہ مخلوق، وہ اللہ کے بندے، وہ انسان جو بظاہر انسانیت کا لبادہ پہنے ہوئے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو وہ کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا اثر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود نہ ہونے کا اثر نمایاں موجود ہے۔ آج بھی یہ روئے زمین پر فرق موجود ہے۔ جن کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں، ان کو کیسے پتہ چلے گا کیا کھانا حلال ہے کیا حرام ہے؟ اس آنکھ سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، اس آنکھ سے وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو رب العالمین نے اپنے ازلی علم کے نتیجے میں ہمیں نصیب فرمائی۔ ایک جگہ کاٹ کر بکرے کا گوشت رکھ دیں، ایک جگہ کاٹ کر کتے کا گوشت رکھ دیں، دونوں گوشت ہیں، گوشت تو گوشت ہے۔ اس کے اندر بھی بوٹی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی بوٹی ہے، اس کے اندر ہڈی ہے تو اس کے اندر بھی ہڈی ہے، غذائیت اس کے اندر بھی ہے، غذائیت اس کے اندر بھی ہے۔ آپ اگر اس کو کھائیں گے تو اس سے بھی پیٹ بھرے گا، اس کو کھائیں گے تو اس سے بھی پیٹ بھر جائے گا۔ میں اور آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام؟ سوائے اس کے کہ اگر میری اور آپ کی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، آپ کے اسوہ حسنہ کا نور ہے، تو میں اور آپ ایک لمحے میں ایک مسلمان کے چھوٹے سے بچے سے بھی آپ معلوم کر لیں کہ آپ کتا کیوں نہیں کھاتے، اس کا ایک ہی جواب ہوگا، یہ حرام ہے۔ بکرا اس لیے کھاتے ہیں، یہ حلال ہے۔ سیدھی سی بات۔ دنیا ریسرچ کرتی رہے، ہماری تو تمام ریسرچوں کی آخری ریسرچ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا، یہ ہمیں کرنا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا، اس سے بچ کر زندگی گزاری، اس سے بچنا ہے۔ دنیا چاہے کچھ بھی ریسرچ کرتی رہے، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں۔ اس کے علاوہ اور فرق دیکھتے چلیں کہ وہ قوم، وہ انسان جن کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں، قرآن کریم کی روشنی نہیں ہے،
اور ان کے پاس دین کا نور نہیں ہے، تو آپ ان کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کی زندگی میں چاہے وہ کتنے بھی دعوے کریں، چاہے وہ کتنا بھی شور مچائیں، چاہے وہ کتنے بھی پروپیگنڈے کریں کہ ہمارے یہاں آزادی رائے ہے، رائے کی آزادی ہے، ہمارے یہاں حقوق ادا کیے جاتے ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں، چاہے اس کی کتنی بھی تنظیمیں بنا لیں، لیکن جو لوگ ان کے یہاں کے ملکوں کی تاریخ سے واقف ہیں، جو ان کے یہاں کے کلچر سے واقف ہیں، جن کو وہاں کے ماحول سے واقفیت ہے، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر حقوق کاٹے جاتے ہیں، سب سے زیادہ اگر حقوق پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں تو وہ انہی کے ملکوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں۔ وہاں پر عورت کو کیا درجہ دیا گیا؟ صرف اور صرف اتنا درجہ عورت کو دیا گیا کہ جو انسان اپنی خواہش پوری کرنا چاہے وہ ایک ٹیشو پیپر کی طرح اپنی خواہش پوری کرے، اپنی ضرورت پوری کرے اور استعمال کرنے کے بعد پھینک دے۔ یہ آزادی ان ممالک کا کہ جن کو ہم بہت زیادہ ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے دل کے اندر یقین آ گیا اس بات کا کہ اگر زندگی ہو تو ایسی ہو، بھلا ان کی بھی زندگی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ اس سے بدترین، اس سے گندی زندگی روئے زمین پر کوئی بھی نہیں گزار رہا ہے۔ وہاں کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ باپ کو نہیں معلوم کہ یہ میری اولاد ہے یا کس کی اولاد ہے۔ یہ زندگی ہوتی ہے۔ ماں کو نہیں معلوم یہ کس کی اولاد ہے، اور یہ بات ہر کسی کو معلوم ہے کہ وہاں پر کوئی بھی بال یقین نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ ہر کسی کا یہی حال ہے، ہر کسی کا یہی۔ وہاں پر باپ کے درمیان اور بیٹی کے درمیان وہ تعلقات ہیں کہ جن تعلقات کا ہمارے اس ملک کے اندر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس ملک میں اور جس قوم کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں، اس قوم کا یہ حال ہے کہ وہاں پر ایک مرد کے جو اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، اس ملک میں اور ان علاقوں میں وہی تعلقات اپنی بچی کے ساتھ بھی ہیں، وہی تعلقات ماں کے ساتھ بھی ہیں، وہی تعلقات بہن کے ساتھ بھی ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی شرم، کوئی حیا، کسی بھی قسم کی کوئی جھجک بالکل نہیں پائی جاتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا اثر، اور آپ کو اگر زندگی سے ہٹا دیا جائے تو زندگی کیا بنے گی، یہ اس کا اثر۔ یہ میں چند جھلکیاں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آج ہمارے درمیان حلال اور حرام کی تمیز ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اگر آج میرے اور آپ کے پاس کھانے پینے کی تمیز ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اگر آج میرے پاس اور آپ کے پاس حقوق ادا کرنے کا طریقہ اور ذریعہ موجود ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے تھے، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب باپ کا انتقال ہوتا تھا تو وہ عورت کہ جس سے وہ بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا لیکن وہ اس کی سوتیلی ماں ہوتی تھی، تو وہ بیٹا اپنی ماں کے اوپر چادر ڈال دیا کرتا تھا اور وہ اس کی وراثت میں آ جاتی تھی، اور وہ اس کو بطور بیوی کے رکھا کرتا تھا۔ اس معاشرے کا یہ حال تھا، اور اس معاشرے کا یہ بھی حال آپ کو کتب احادیث میں اور کتب تاریخ میں ملے گا کہ اس زمانے میں بیٹی کا وجود، بیٹی کا پیدا ہونا، یہ ایک مرد اپنے لیے اتنی بڑی لعنت سمجھتا تھا کہ دنیا کے اندر اس سے بڑی لعنت کا وہ تصور بھی نہیں کیا کر سکتے تھے۔ اسی لیے جیسے ہی بیٹی پیدا ہوا کرتی تھی، اس کو لاتے اور لانے کے بعد ایک گڑھا کھودتے، اور گڑھا کھودنے کے بعد اس کو گڑھے کے اندر ڈال کر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اور آج بھی مکہ المکرمہ میں ایک علاقہ موجود ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں زندہ بچیوں کو درگور کیا جاتا تھا، اور قرآن نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا یہ سلیقہ دیا، اور یہ کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھیں گے جن کو زندہ درگور کیا گیا، جن کو زندہ دفنایا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان بچیوں کو زندہ کر کے ان کو اپنے سامنے بلا کر ان کے ماں باپ کے سامنے پوچھیں گے کہ تمہیں بچیوں کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا؟ اور ظاہری سی بات ہے ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، ان کا کیا دخل تھا کہ اگر وہ لڑکیاں ہوئیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عورت کو عورت کا مقام دلایا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی عورت حلال ہے کون سی حرام ہے اس کے درمیان حد بندی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مبعوث ہوئے تھے جب عورتوں کو مہر نہیں دیا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بھی دلایا۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے جب اس زمانے میں عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو میراث میں حصہ دلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کو ان کا حق دلایا، بچوں کو ان کا حق دلایا، ماں باپ کو ان کا حق دلایا، اولاد کو ان کا حق دلایا، غلاموں کو ان کا حق دلایا، آقاؤں کو ان کا حق دلایا۔ ایک ایک مخلوق کو، ایک ایک انسان کو اللہ رب العزت نے جو اس کو حق ملنا چاہیے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد ایک مختصر سے زمانے میں، ایک قلیل سے عرصے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو وہ حق دلایا۔ آج اگر ہم حقوق والی زندگی گزار رہے ہیں، آج اگر انسانیت والی زندگی گزار رہے ہیں، آج اگر میری اور آپ کی زندگی میں حلال اور حرام کی تمیز ہے، اگر آج مجھے اور آپ کو کسی کے حق ادا کرنے کی فکر ہے، آج اگر میرا اور آپ کا ہاتھ امانت کے اندر خیانت کرنے سے رک رہا ہے، آج میری اور آپ کی زبان اگر جھوٹ بولنے سے رک رہی ہے، اگر غیبت سننے سے رک رہی ہے، اگر بہتان لگانے سے میری اور آپ کی زبان رک رہی ہے، تو خدا کی قسم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا اثر ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو پھر خدا کی قسم کوئی زبان جھوٹ بولنے سے نہ رکتی، کوئی زبان غیبت اور چغلی کرنے سے نہیں رکتی، کوئی زبان کسی دوسرے انسان کی عزت پر تہمت اور کیچڑ اتارنے سے نہیں رک پاتی۔ ان سارے اخلاق حسنہ کا اگر وجود دنیا کے اندر ہے تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ نہیں تو دنیا کے پاس یہ والا نظام نہیں ہے، دنیا کے پاس یہ والا نظام موجود نہیں ہے۔ اور جن قوموں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں تو پھر ان قوموں کا اتنا بدترین حال ہے کہ اگر ہم ذرا سی دیر کے لیے تصور کریں گے اور غور و فکر کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ تو وہ عام احسانات ہوئے کہ جو ہر انسان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، ہر انسان پر، مسلمان کی بات نہیں، ہر انسان پر۔ اور کتنے سارے احسانات ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ پر کیے ہیں۔ جگہ جگہ آپ کو حدیث کے اندر یہ جملہ ملے گا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع الوضوء عند كل صلاۃ۔ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، اگر مجھے اپنی امت پر تنگی کا خوف نہ ہوتا، لامرتهم بالسواک، تو میری خواہش ہے کہ میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ ہر وضو، جب بھی وہ وضو کریں، کسی بھی نماز کے لیے وضو کریں تو مسواک کو ضرور کریں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ میری امت کے لیے بھاری گزر جائے گا، اس وجہ سے میں حکم نہیں دیتا۔ یہ کیا ہے؟ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ فرماتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کا یہ عمل نظر آئے گا حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں رمضان المبارک میں باہر تشریف لائے، آپ نے نفل نماز پڑھی، با جماعت نماز ادا کی گئی اور بہت بڑا اجتماع ہو گیا، اگلے دن اس سے بڑا اجتماع ہو گیا، تیسرے دن اس سے بڑا اجتماع ہو گیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، آپ باہر تشریف نہیں لائے، اور آپ نے یہی جواب دیا کہ مجھے معلوم تھا کہ لوگ باہر انتظار میں ہیں، لیکن میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ میری امت کا شوق دیکھ کر اور میرا عمل دیکھ کر اللہ رب العزت کہیں اس عمل کو لازم قرار نہ دے دے اور پھر میری امت پر مشقت نہ ہو جائے۔ کتنے سارے احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کرنے سے سختی سے روکا کہ کہیں میری امت تنگی میں نہ پڑ جائے، میری امت پریشانی کے اندر نہ پڑ جائے۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا خیال آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا رات تھی! ایک نبی اپنی امت کو یاد کر رہا ہے، وہ امت کہ جو نبی کے لیے ایک لمحہ اپنے دن میں سے، پورے ہفتے میں سے اور مہینے میں سے کبھی نکال کر نہیں سوچتی کہ میرا کوئی نبی تھا اور مجھے اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ کاش میں اپنے نبی کے لیے کچھ کر سکوں،
کبھی کوئی امتی، اکثریت کا یہ حال ہے کہ کوئی نہیں سوچتا. ہر کسی کو یہ معلوم ہے کہ ماں کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے، اولاد کا یہ حق ہے، آفس کا یہ حق ہے، کاروبار کا یہ حق ہے، جس کے یہاں میں کام کر رہا ہوں اس مالک کا یہ حق ہے، میں جو جانور پال رہا ہوں اس جانور کا بھی حق ہے، ہر چیز کا حق ہے. لیکن اگر حق نہیں ہے تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی پر کوئی حق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اللہ کے حضور جب ان کو خیال آیا، جب رات کے وقت میں، خلوت کے وقت میں، آہو زاری میں اپنے اللہ سے خصوصی باتیں کر رہے تھے، اس وقت اپنی امت کا خیال آ گیا کہ میری امت کا کیا ہوگا. روایتوں میں آتا ہے کہ ساری رات آپ ایک ہی آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر آپ میری امت کو عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے. وان تغفر لہم، اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ بڑے غلبے والے، بڑی حکمت والے، آپ بہت طاقتور ہیں، آپ کی صفتوں کے اندر، آپ کی طاقت کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آنے والی. ساری رات یہی آیت پڑھتے رہے، روتے رہے، پڑھتے رہے، روتے رہے، اور ساری رات اسی طرح گزار دی. اور ایک موقع پر حدیث میں یہ واقعہ بھی ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور چہیتی اور لاڈلی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کچھ عجیب و غریب کیفیت تھی. آپ نے فرمایا عائشہ مانگو، آج کیا مانگتی؟ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب و غریب کیفیت تھی. کہہ گئے کہ مانگو عائشہ، کیا مانگتی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے. یہ وہ موقع تھا کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے لیے یہ دعا کرواتی کہ ان کے لیے فلاں پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے، خدا کی قسم ادھر ہاتھ اٹھنے تھے ادھر سونا بن جانا تھا. جس چیز کی اپنے لیے دعا مانگتی، عمر کے لمبے ہونے کی، اپنی صحت کے لیے، اپنے حسن کے لیے جس چیز کی دعا مانگتی، آج رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھنے تھے، دعا ہاتھوں ہاتھ قبول ہونی تھی. لیکن کوئی دعا نہیں مانگی. اگر مانگا تو اپنے لیے مغفرت کو مانگا. اس سے پتہ چلا کہ ایک امتی کے لیے، ایک اللہ کے بندے اور بندی کے لیے مغفرت کیا درجہ رکھتی ہے. یہ میری اور آپ کی ماں نے ہمیں بتا دیا کہ مغفرت ایک بندے کے لیے سب سے بڑی چیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ گئے. آپ نے دعا کی اے اللہ عائشہ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. روایتوں میں آتا ہے کہ میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خوشی کے اندر لوٹ پوٹ ہونے لگی. جیسے ایک بچہ جب اس کو اس کی من پسند چیز مل جاتی ہے، جب اس کا شوق پورا ہو جاتا ہے تو وہ خوشی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگتا ہے. صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی مارے خوشی کے اس طرح لوٹ پوٹ ہونے لگی کہ اب تو میری زندگی کامیاب ہو گئی، مجھے آخری مراد مل گئی، مجھے زندگی کی اور دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت مل گئی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے میری گناہوں کی معافی کے لیے ہاتھ اٹھ گئے. اب مجھے کیا چاہیے؟ اب میری مغفرت کے اندر کیا چیز آڑ بنے گی؟ اب میرے جنت میں داخلے میں کیا چیز مانے بنے گی؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خوشی کا اللہ کے نبی نے یہ معاملہ دیکھا تو اللہ کے نبی نے سوال کیا عائشہ ایسی کیا بات ہو گئی جو خوشی میں لوٹ پوٹ ہو رہی ہے؟ جواب سنیں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا. کروڑوں رحمتیں نازل ہوں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر، کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. فرمانے لگیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے اتنی شاندار دعا دی، اگر میں اس موقع پر بھی لوٹ پوٹ نہ ہوں، خوشی نہ بناؤں تو کون سا موقع آئے گا؟ اللہ کے نبی کا جواب سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ جو میں نے تمہیں دعا دی ہے یہ والی دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد کرتا ہوں. میرے نوجوانوں انتہائی عاجزی سے کہہ رہا ہوں، اپنے بزرگوں سے بہت ادب سے کہہ رہا ہوں، کبھی سوچا کریں
کہ محبت کس سے کرنی چاہیے، محبت کس سے کرنی چاہیے۔ اور نوجوانوں خاص طور سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کرکٹروں سے محبت کرتے ہو، آپ لوگ فلم میں اداکاری کرنے والوں سے محبت کرتے ہو، وہ کیا آپ کو جانتے ہیں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہو؟ آپ ان سے محبت کے اظہار میں نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے پھرتے ہو، کیسی کیسی اوباش قسم کی اوچھی گندی حرکتیں کرتے پھرتے ہو۔ اگر محبت کرنی ہے تو اس ذات سے محبت کرو کہ جو راتوں کو آپ کے لیے رویا کرتی تھی۔ اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو سناؤں، ایک موقع پر حدیث میں یہ قصہ بھی ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گوشہ، زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں اپنی امت کو فراموش کیا ہو۔ ایک موقع پر اپنے صحابہ سے کہنے لگے، کاش ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی آیت تلاوت کی تھی، جو بات لمبی سے لمبی ہو گئی۔ میں نے آیت تلاوت کی تھی قرآن کریم کے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور بات میں اب یہاں پر ساری باتوں کے بعد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کا حق ہے۔ آپ گھر کے اندر ایک جانور لا کر کے پالیں، اس کا بھی حق ہے۔ ایک گھر ہم جو استعمال کرتے ہیں اس کا بھی حق ہے، دکان کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے، ماں کا بھی حق ہے، باپ کا بھی حق ہے، نوکر کا بھی حق ہے، مالک کا بھی حق ہے، شاگرد کا بھی حق ہے، استاد کا بھی حق ہے، مسجد کا بھی حق ہے، ہر مجلس کا حق ہے، ہر دوست کا حق ہے، سب چیزوں کا حق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کوئی حق نہ ہو، ایسا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک حق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے نتیجے میں ایک صحیح الفطرت، ایک سلیم الفطرت انسان کے دل میں زوردار داعیہ پیدا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا میں شکریہ کیسے ادا کروں۔ ہر مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری کرتا۔ اگر ان کے اوپر کوئی آنچ آتی، کوئی مصیبت آتی، میں اپنے سینے کو سامنے کر دیتا، میں اپنی اولاد کو سامنے کر دیتا، میں اپنی مال و دولت نشاور کر دیتا، میں اپنی صحت نشاور کر دیتا۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں اور میری اپنی خواتین سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے یہ جذبات سر آنکھوں پر بہت مبارک، بہت مبارک، بہت ہی مبارک۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر جذبے کی رعایت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر فکر کی رعایت رکھی ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، شکریہ تو ادا نہیں کر سکتے، آپ کے احسانات کو نہیں اتار سکتے، لیکن اگر انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھنا چاہتے ہیں، اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن قریب ہونا چاہتے ہیں، ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ایک وظیفہ بتایا ہے، ایک عمل بتایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور ایسے انداز میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ نماز کے بارے میں یہ انداز اختیار نہیں کیا، روزے کے بارے میں یہ انداز اختیار نہیں کیا، حج کے بارے میں اختیار نہیں کیا، زکوٰۃ کے بارے میں اختیار نہیں کیا، کسی بھی عبادت، کسی بھی حرام سے بچنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر درود بھیجنے کی ترغیب کے بارے میں اللہ نے اسلوب اختیار کیا۔ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پاک پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، لکھنے والوں نے لکھا ہے، وقت ختم ہو گیا، مجھے چند باتیں عرض کر کے بس اپنی بات کو سمیٹنا ہے۔ اللہ کے بندوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب خود رب العالمین اور اس کے ملائکہ رحمتیں نازل کرتے ہیں اور رحمتوں کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کے درود کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، انہوں نے بڑی شاندار بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو
تو اللہ کی پاکیزگی یہ جو بیان کرتے ہو تو تمہارے سبحان اللہ کہنے سے اللہ کی پاکی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. تم نے اللہ کا نام پاک لیا تو تمہاری زبان گندگیوں سے پاک ہو گئی. اسی طرح میرے نوجوانوں اور میرے بزرگوں انتہائی ادب سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں اور آپ درود بھیجیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کے درود کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، لیکن جب میں اور آپ درود پڑھیں گے تو میرے اور آپ کے کام بن جائیں گے. میں اور آپ رحمتوں کے جھوکوں کے سامنے آ جائیں گے، کیونکہ لکھنے والوں نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر خیر آنے کا ذریعہ، اس دنیا کے اندر جود و کرم کے آنے کا ذریعہ، اس دنیا میں خیر کے آنے کا ذریعہ، اور پھر کہتا ہوں ایک بار، اس دنیا کے اندر خیر کے آنے کا ذریعہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا ذات ہے. اگر کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے، آپ کی روح مبارک سے آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 1450 سال کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھے گا، درود پڑھنے کا معمول بنائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے آج بھی اس کا تعلق جڑے گا اور رحمتوں کے جھوکوں کے سامنے وہ آئے گا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے. 10 رحمتیں. اور اس کے بعد عرض کروں کہ اللہ کی ایک رحمت ساری کائنات کی مشکلیں دور کرنے کے لیے، ساری کائنات سے بیماریاں اور ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی دور کرنے کے لیے کافی ہے. اور ایک بندے پر جب وہ ایک لمحے میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، صرف صلی اللہ علیہ وسلم 5 سیکنڈ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ تنہا اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اگر میں اور آپ یقین کے ساتھ پڑھیں اور اس کو معمول میں لائیں اور اس کو باقاعدہ اپنے معمول بنا کر روزانہ پڑھنا شروع کریں، تو ایک لمحے میں جیسے ہی میں نے اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، آپ یقین کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سچا ہوگا؟ کون سچا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر؟ جس وقت ایک بندہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، کھڑے ہو کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھے، مسجد میں پڑھے، کارخانے میں پڑھے، فیکٹری میں پڑھے، آفس میں پڑھے، خواتین کھانا بناتے ہوئے پڑھیں، کھانا لگاتے ہوئے پڑھیں، کسی بھی حالت کے اندر پڑھیں، یقین کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے ایک ہی مرتبہ پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہوں کو مٹاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب ہے. اور اسلوب دیکھیں قرآن کریم کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو جملے اسمیہ کے ذریعے سے ذکر کیا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ کے ذریعے سے جو بات ذکر کی جاتی ہے کہ جس چیز کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ریگولر ہوتا ہے، اس میں کبھی انقطاع نہیں ہوتا، بیچ میں گیپ نہیں پڑتا. یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں ہر وقت نازل کرتے رہتے ہیں، کبھی اس کے اندر ذرہ برابر کوئی انقطاع نہیں ہوتا. اور سوچے تو صحیح محمد الرسول اللہ کا کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کب سے 24 گھنٹے، ہمیشہ دن ہو رات ہو، سردی ہو گرمی ہو، کوئی سا بھی زمانہ ہو، برابر رحمتیں نازل کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کا مقام کتنا بلند ہو گیا ہوگا. اور برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے عجیب و غریب اللہ کے نیک بندے کتنے بڑھ کر حوصلہ مند ایسے ایسے عشاق ہیں. پرانے زمانے میں واقعات ملتے ہیں کہ ایک ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1.25 لاکھ درود شریف پڑھنے والے حضرات موجود ہیں. اور آج کے زمانے کی اگر میں بات کروں تو الحمدللہ ایسے افراد موجود ہیں جو 40-40 ہزار مرتبہ آج بھی پڑھ لیتے ہیں.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ کا رحمت بھیجنا اور ہے، اپنی شان عالی کے مطابق ہے۔ فرشتوں کا رحمت بھیجنا، رحمت کے لیے دعائیں کرنا ان کی اپنی شان کے مطابق ہے، اور انسان کا اور امت کا درود بھیجنا یہ ان کی اپنی بساط کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ اور عجیب و غریب اللہ کے بندوں نے بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہے وہ تو امت محمدیہ پر اور انسانوں پر ہے، نہ کہ اللہ کے اوپر اور اس کے فرشتوں پر۔ جس امت پر، جس انسان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے احسان کیے، وہ امت، وہ اللہ کے نبی کے نام لیوا، وہ اللہ کے نبی سے محبت کے دعویٰ کرنے والے، وہ اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھیں، اور وہ ذات کہ جس نے انہیں نبی بنایا وہ اللہ کے نبی پر رحمتیں نازل کرے، یہ کتنی ہم لوگوں کے لیے حسرت اور ندامت کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے خسارے کی بات ہے، کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا اس نے جنت کا راستہ گم کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بخیل اور کنجوس ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ آج ہم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ہم کیسے امتی ہو گئے کہ آج ہماری زبان پر گھنٹوں کھانوں کے تذکرے رہتے ہیں، گھومنے پھرنے کی جگہوں کے تذکرے رہتے ہیں، دوست و احباب کے تذکرے رہتے ہیں، عجیب و غریب باتوں کا جن سے میرا اور آپ کا کوئی لینا نہیں، کوئی دینا نہیں، ان باتوں کا تذکرہ تو میری اور آپ کی زبان پر ہر وقت رہتا ہے، ہر مجلس میں تذکرہ رہتا ہے، لیکن اگر تذکرہ نہیں آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں آتا۔ آخری روایت سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں گھومنے پھرنے والے فرشتے بنائے، ان کا کام اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے وہ فوراً اس درود کو لیتے ہیں اور درود لے کر اسی لمحے میں، اسی منٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر اس کے نام کے ساتھ، پڑھنے والے کے نام کے ساتھ پیش فرماتے ہیں۔ اس سے بڑی بھی دنیا کی کوئی نعمت ہوگی کہ میں اور آپ ابھی درود پڑھیں، اسی وقت اللہ کے فرشتے اس کو لیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے اور آپ کے نام کے ساتھ یہاں پیش کریں کہ آپ کا فلاں فلاں امتی آپ کے لیے درود پیش کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے بڑے حسرت اور افسوس کی بات ہے کہ ہم درود پاک کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے بتایا کہ میں آپ پر کیا تہائی درود پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا میں آدھا کر لوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے زیادہ کرو گے وہ تمہارے لیے نفع مند ہوگا۔ کہنے لگے 2/3 کر لوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے زیادہ کر لو گے وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ کہنے لگے کہ پھر اس کے بعد میں اپنا سارا ذکر اذکار کا جو وقت ہے آپ پر درود پڑھنے میں لگاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے بچاؤ کے لیے یہ کافی۔ جو بندہ اللہ کے نبی کی محبت میں اتنا لگ جائے کہ وہ اپنے سارے معمولات چھوڑ دے، سارے ذکر اذکار چھوڑ دے، تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کو کسی بیماری کے اندر، کسی مصیبت کے اندر، کسی حادثے کے اندر، کسی تنگی کے اندر چھوڑیں، یہ اللہ رب العزت کی شان کے مطابق بات نہیں نظر آتی۔ اس لیے ہم سب لوگوں کو چاہیے، ہم سب اللہ کے نبی کی امتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان و تلے میری اور آپ کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، ہمیں روزانہ اپنا معمول بنانا چاہیے کہ کم سے کم چلتے پھرتے اس زمانے میں دین پر باقی رہنے کے لیے اللہ کے نبی سے اپنا رشتہ جوڑنا ضروری ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی سے ہماری ملاقات ہونی ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ کے نبی کو بتایا جائے گا اللہ کی طرف سے بتایا جائے گا کہ یہ فلاں بندہ آپ کے لیے دعائیں کرتا تھا، آپ کے اوپر رحمتیں بھیجتا تھا، ذرا سوچے تو صحیح، ایک بندہ جس سے ہماری کوئی ملاقات نہ ہو وہ ہمیں اچانک ملے اور کوئی تعارف کرانے والا تعارف کرائے کہ یہ بندہ تو آپ کے لیے سالوں سے دعائیں کر رہا ہے، تو کیا وہ بندہ ہمیں ہماری پیشانی کو بوسہ نہیں دے گا؟ کیا ہمیں گلا نہیں لگائے گا؟ اگر ہمیں اللہ کے نبی سے ایسی ملاقات کرنی ہے تو ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں یہ اعلان کرنا ہے کہ 2 جمعوں پہلے جو اعلان کیا تھا حضرت مولانا عبد المؤمن صاحب کے تعلق سے، اور پھر
جو راستہ بند کر دیا گیا تھا اس کی وجہ سے حضرت نہیں پہنچ سکے تھے، تو الحمدللہ دوبارہ پروگرام طے ہوا ہے، اور پیر کے دن انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد حضرت تشریف لائیں گے۔ آپ سب حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی حضرت کا آنا آسان فرمائے، اور علاقے پر اس کے اثرات مرتب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔